دعا زہرا نامی لڑکی جس نے بھاگ کے شادی کر لی ہے، اس میں غلطی والدین کی ہے جو اپنی بچیوں کی پسند کو ترجیح نہیں دیتے۔ میں ایسے موقع پہ اس بچی کو تو اپریشیٹ کبھی بھی نہیں کروں گا جس نے اپنے ماں اور باپ کو ایک عذاب میں ڈالا، پوری دنیا کے سامنے رسوا کیا۔ یہاں تو 100% غلطی بچی کی ہے۔ اگر ماں باپ شادی نہیں کر رہے، دیر کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بچیاں گھروں سے بھاگنا شروع کر دیں۔ جس پہ گزرتی ہے یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ کسی کی بھی بیٹی بھاگ جائے گھر سے، جو ماں باپ پہ گزرتی ہے، جو عذاب میں ہوتے ہیں، تو ایسی بچی کی تو ہم کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ اتنا اس سے لازمی ثابت ہوتا ہے کہ فطرت سے لڑو مت، فطرت سے لڑو مت۔ اسلام نے کہا بچی بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کر لو۔ میں کہیں پرسوں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ تھے بڑے ایجوکیٹڈ، ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھی یہ واقعہ کا تذکرہ کیا، بھائی اس کا کیا آپ کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی بچیوں کی بروقت شادی کر دو۔ تو یہ خام خواہ میں نا دماغ میں ایک بلا وجہ کے خوف مسلط کر لیا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہوں گی۔ میں نے کہا کم عمری میں شادی ہوگی، جلدی ایڈجسٹ ہو جائیں گی، اسی حساب سے ڈھل جائیں گی۔ بڑی عمر میں شادیوں میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ہم کرتے پہلے ہیں اور پھر ان کے جب ایک غلطی ہم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے دلائل تراشے جا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو اپنی دادیوں نانیوں سے پوچھو، ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور دوسرا ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں جو سسرال ملے اٹھا کے جو بھی رشتہ بھیجے بچی پکڑا دو۔ آپ بھی تو دیکھو گے بھائی یہ بچی ہے، اس پہ سسرال میں اس کی عمر سے زیادہ بوجھ نہ پڑے، یہ دیکھ کے کرو۔ اگر رشتہ اچھا مل جاتا ہے، اگر نہیں ملتا آپ سمجھتے ہو سسرال اس کو ٹینشن دے گا تو نہیں کرو۔ اچھا رشتہ اگر نہیں ملتا تو پھر 18 کیا 20 کیا، پھر تو 40 سال میں بھی نہ کرو نا۔ ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں کہ اچھا رشتہ مل گیا ہے، پھر آپ دیر نہ کرو۔ دوسری بات یہ کہ بچی کو اس زمانے میں آپ یہ اتھارٹی دو کہ اگر وہ کسی کو لائک کرتی ہے تو اپنی ماں سے بتا سکے اور ماں پھر اپنے شوہر سے ڈسکس کر سکے، اتنا اس کو رائٹ دو، اس کی خواہشات کو کچلو نہیں۔ ایک طرف آپ نے آزادی دی ہوئی ہے، کو ایجوکیشن میں وہ پڑھ رہی ہے، موبائل آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ساری سہولتیں اس کو میسر ہیں، گھر سے بھاگنے کے تمام راستے آپ نے اس کے لیے کھولے ہوئے ہیں اور حلال راستہ آپ نے اس کے لیے بند کیا ہوا ہے۔ یہ تو ایک واقعہ میڈیا پہ آ گیا، ہمیں یاد ہے آج سے 15 سال پہلے ایسا ایک واقعہ ہوا تھا۔ 13-14 سال کی لڑکی، بڑے اچھے خاندان کی، اور بھاگی کس کے ساتھ؟ پنچر والے کے ساتھ۔ میں پنچر والوں کو برا نہیں کہتا، لیکن نکاح میں بہرحال کفوف بھی تو دیکھا جاتا ہے نا۔ ایک 19ویں گریڈ کے آفیسر کی بیٹی، وہ اگر کسی پنچر والے کے ساتھ شادی کرے گی تو یہ بے جوڑ کا نکاح ہوگا۔ پنچر والا ہو سکتا ہے قیامت میں اللہ کی نظر میں اس 20ویں گریڈ والے سے افضل ہو، لیکن دنیا کے حکام بہرحال کچھ اور ہوتے ہیں، یہ جوڑ کی شادی تھوڑی ہوگی۔ تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے۔ جہاں فطرت سے بغاوت ہوگی وہاں فطرت انتقام لے گی آپ سے۔ تو بار بار خوب سمجھ لیں، نکاح ہماری سماجی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ لڑکی جب بالغ ہوتی ہے نا، جو اس وقت اس میں جذبات ہوتے ہیں، لڑکا جب بالغ ہوتا ہے اس وقت جو جذبات ہوتے ہیں، جذبات کا یہ طوفان بعد میں کبھی بھی نہیں آتا۔ اس وقت ان کا ملاپ ہو جائے، ان کو حلال طریقے سے آپ شادی کرنے دیں، عشق جیسی محبت کریں گے ایک دوسرے سے وہ، اس کے بعد صرف محبت ہوتی ہے، عشق وشق ختم۔ اور پھر ایک عمر ایسی آتی ہے کہ بزرگوں کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ہنسی خوشی آپس میں زندگی مل کے گزارنے کی کوشش کریں گے، ہم ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جو 40 سال میں اسی قسم کی سیٹنگ ہو رہی ہے، کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے، سیٹنگ ٹوٹ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ٹوٹی۔ اس عمر میں 13-14 سال کی عمر میں تو عشق ناکام ہو جائے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ بھائی عشق کی عمر ہی بچپن کی، اتنے گھننے بننے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ جی مجھے، میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ یہ بات مشہور ہے یا نہیں ہے کہ عشق ہمیشہ بچپن میں ہوتا ہے، بڑی عمروں میں عشق نہیں ہوتا؟ یہ بچپن کے مسائل ہیں۔ کیوں؟ عورت کی طرف رغبت یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو یہ جیسے انسان بالغ ہوتا ہے، لڑکی بالغ ہوتی ہے، اس وقت یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے اتنی بھرپور یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جذبات بعد میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائی روٹی کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جب شدید بھوک لگے۔ تو شادی کا بھی سب سے بہترین وقت وہی ہے
جب شادی کی سب سے زیادہ خواہش ہو. تو ماں باپ کو چاہیے خود ہی کر دیا کریں, اور عقل مند ماں باپ الحمدللہ ایسے حالات واقعات دیکھ کے ان کو عبرت حاصل ہو رہی ہے. ان کی بچیاں بالغ ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کوئی اچھا مناسب رشتہ ہو. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار تھوڑا سا یہ ٹرینڈ الحمدللہ چل پڑا ہے کہ بھئی بچی بالغ ہو گئی ہے, ہم چاہتے ہیں کوئی مناسب. اصل میں پرابلم ساری پتہ ہے کیا ہے, مناسب رشتے نہیں مل رہے, ورنہ ماں باپ کر دیں. ان کو ڈر ہوتا ہے بچی چھوٹی ہے, یہ سسرال جا کے اس کا قیمہ نہ بنا دے, کہیں ساسیں کچل کے نہ کھا جائیں اس کو, ٹینشن دے دے کے, یہ ڈر ہوتا ہے بہرحال. تو ساس کو بھی چاہیے دل بڑا کرے, بھائی بچی ہے اس کو بچوں کے حساب سے ہی ہم نے لے کے چلنا ہے, آرام آرام سے اس کو اپنے خاندان کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اگر یہ چیز معاشرے میں ہوگی تو ایسے واقعات نہیں ہوں گے. اچھا, اس میں ایک غلط چیز یہ بھی سامنے آئی ہے. جب یہ میڈیا پہ خبر چلی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ مسجد کے امام کو کہا گیا کہ اس بچی کے بارے میں گمشدگی کا اعلان کریں, تو اس نے کہا یہ بچی شیعہ ہے, نام سے لگ رہا ہے, تو میں اعلان نہیں کروں گا. یہ بہت بددیانتی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں امام نے ایسا نہیں کیا ہوگا. ہم بھی اماموں کو جانتے ہیں, کوئی فرقہ واریت اتنے عروج پہ نہیں پہنچی ہے. میں کہتا ہوں کوئی قادیانی کی بچی بھی گم جائے گی نا تو بھی اعلان کر دے گا مسجد کا امام. کوئی عیسائی کی بچی بھی گھومے گی, ایسا نہیں ہوتا. آپ روڈ پہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ قادیانی ہے تو مرنے دو, شیعہ ہے تو کوئی اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا شیعہ ہے تو کوئی کرتا ہے ایسے, مسئلہ ہے اتنا. لیکن اس بیس پہ کوئی میرا خیال ہے نہیں منع کرے گا کہ یہ شیعہ ہے یا یہ اہل حدیث ہے یا یہ دیوبندی ہے یا بریلوی. اتنے برے الحمدللہ مولانا لوگ ابھی نہیں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم بھی مولانا ہیں, ہمیں بھی مولاناؤں کا پتہ ہے. آپس کے اختلاف چلتے ہیں ممبروں پہ, وہ اس نے یہ کہہ دیا تو وہ یوں ہے, یہ یہاں تک چلتا ہے اختلاف, پھڈے ہوتے ہیں. اتنے ابھی میرا خیال ہے نہیں ہے کہ گمشدگی کے اعلان اس بیس پہ نہیں کر رہے کہ یہ فلانے فرقے کا تو فلانے فرقے کا, اتنے ہیں. اور اگر کوئی امام برا ہے تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, اس کو جا کے سمجھاؤ, اس کو ہائی لائٹ کر کے شیعہ سنی کی جنگ پیدا نہ کرو. اچھا بھائی, اور ایک اہم بات یہ بھی ہے جو دعا زہرا والی لڑکی کا واقعہ ہوا ہے, بچیوں کو موبائل نہ دو ہاتھ میں. سمجھتے ہو, جب بچی کے پاس اینڈرائڈ فون آ گیا, لڑکا یا لڑکی دونوں کا حکم ہے, تو بس اب آپ کی دسترس سے وہ کیا ہو گیا, آزاد. بچوں کو نیٹ استعمال کرنا ہے موبائل کے بجائے, گھر میں کمپیوٹر, کھلے میں کمپیوٹر رکھ دو. بھائی جس نے اسکول کا ورک کرنا ہے یہاں بیٹھے, کنڈی لگا کے کمرے میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا. یہ کامن روم ہے, کمپیوٹر روم ہے, ایک بچے زیادہ ہے تو 2-4 رکھ دو سسٹم لا کے گھر میں. بھائی جس نے ورک رائے اور وسائل سے روک نہیں رہے, آپ ترقی کی دور میں پیچھے رہ جائیں گے بالکل. اگر آپ یہ نیٹ کا استعمال ہی نہیں کریں گے, مکھنجو بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں آپ. وہی ہو جائے گا. ایک صاحب آئے ہمارے استاد سے کہنے لگے ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی بیک سائٹ کھول لی, آپ بھی کھول لیں. ویب سائٹ کو کہہ رہے تھے بیک سائٹ. تو اتنا دیسی بن جاتا ہے پھر آدمی اگر یہ شروع سے یہ چیزیں استعمال ہی نہ کرے نا. تو ہمارے استاذ کے پاس آ کے کہنے لگے ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی بیک سائٹ کھولی ہے, آپ بھی کھول لیں. انہوں نے کہا اللہ نے ہماری بیک سائٹ چھپائی ہوئی ہے, اس کو چھپائی رہنے. خدا کا واسطہ یہ مشورے ہمیں مت دو. تو اگر آپ جدید تعلیم سے اتنا پیچھے رہ جائیں گے تو ویب سائٹ کو آپ کیا کہیں گے, بیک سائٹ. وہ تو شکر ہے ہمارے استاذ کے پاس آ گئے, کسی چینل پہ انٹرویو نہیں دیا انہوں نے, ورنہ انٹرویو دے رہے ہوتے. حضرات ہم سب کو مشورہ دیتے ہیں تمام پاکستانیوں کو اپنی بیک سائٹ کھول لینی چاہیے. ملک کی بے عزتی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو ان جدید وسائل اور ذرائع اور ٹیکنالوجی سے آپ روکیں, نہ وہ پیچھے رہ جائیں گے. لیکن آپ کھلے میں لا کے کمپیوٹر رکھیں, کھلے میں بچے کو بٹھائیں, بولے بیٹا تو نے جو ویب سائٹ کھول لے, بیک سائٹ یہ ویب سائٹ کے لیے بس, اور اس میں جو بھی مفید چیزیں ہمارے سامنے دیکھو تو یہ صحیح ہے. اس کے علاوہ بچوں کو موبائل لے کے دینا بہت ڈینجرس, بہت خطرناک. ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں.